بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے ابتدا میں قول اور فعل کے تضاد سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے کہ جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ مزید ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف و دست قتال کرتے ہیں، یعنی اس سورت کا نام بھی سورہ صف ہے۔ اس کی نسبت دینا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی سورہ صف ہے، جیسے وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنو اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ ایک قول کے مطابق محدثین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ 550 یا 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دیتی ہے، یعنی یہ مطلب ہے تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا اور نام بھی دسیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اسے تمام باطل ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو کتنے ہی ناگوار ہو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے ساتھ ایک تجارت کی ترغیب دی گئی اور اس اجر عظیم کی بشارت دی گئی کہ اور وہ تجارت یہ ہے کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ایک جماعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور دوسری جماعت نے کفر کیا، پس ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو مومن اور کافروں پر غالب آ گئے۔ آگے سورہ جمعہ مدنی صورت ہے، یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرضیت یعنی جمعۃ المبارک دی فرضیت دا حکم آیا، وہ دے احکام نازل فرمائے گئے۔ سورت کے شروع میں نبی علیہ السلام یعنی بعثت رسول کے مقاصد کو بیان کیا گیا، یعنی سورت دے پہلے حصے دے اندر رسول دے بعثت رسول دے مقاصد کو بیان فرمایا گیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن، کتاب و حکمت کی تعلیم، یعنی نبی علیہ رسولاں دی بعثت دا مقصد کی آئی، انہاں دا مقصد یہ آئی کہ تلاوت کلام الہی، تزکیہ نفس، تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت دی تعلیم دینا۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اساں تورات عطا فرمائی انہوں نے تے عمل نہ کیتا۔ جن لوگوں کو تورات عطا کی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ رکھ دیا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا، یعنی انہیں دعوت دی کہ اگر تم دعویٰ سچا ہے تو تمام لوگ چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو جاؤ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ محب اپنے محبوب سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہے، یعنی محب جڑا وہ اپنے محبوب نہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پیشگوئی کہ اپنے ناگوار کرتوتوں کے سبب کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، جب
اذان جمعہ یعنی نماز جمعہ کے لیے ندا کی جائے تو سب کام چھوڑ کر یعنی اذان جمعہ، علماء فرماندے کہ جس وقت جمعے دی اذان ہو جائے نا اس تو بعد تجارت کرنا بھی حرام ہوگی۔ کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ، اور کاروبار چھوڑ دو، جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق تلاش کرو، یعنی اللہ دا فضل تلاش کرو، تے اللہ دے فضل تو مراد ہے کہ تسی رزق تلاش کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برسر منبر ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ ترک کرنے کی روش میں سے باز آ جائیں، ورنہ اس کی نافرمانی کی باش ہوگی، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، وہ غالب یعنی وہ غالب ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ غافل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہوں نے دلوں تے مہر لا دے گا۔ اچھا، اکثر بندے جڑے جمعہ نہیں نہ پڑھتے تے جمعہ چھڑ دیندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا حضور دا فرمان ہے برحق ہے، تے اگر وہ ارادہ بھی کرن نا بکدی، کئی ایسے بندے میں ویکھے کہ انہاں آکھیا جی اسی ہن ہن رمضان شریف آ گیا ہے تے جمعہ تے اور کچھ نہیں تے جمعہ پڑھنا کرنا، لیکن ویکھیا وہ آخری جمعہ آ گیا، پتہ نہیں آخری جمعے شاید آ جان، مگر نہیں، لیکن نہیں آ سکے۔ اُدی وجہ کی 3 جمعے چھڈے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دلوں تے مہر لا دیتی، وہ غافل ہو گئے۔ یعنی یہ رب ہی نہیں چاہتا کہ اگے تو پڑھے نہیں تے ہن وہ دلوں تے مہر لگ گئی ہے، تے یہ مطلب ہن اس نو کوئی کم پی جاتا، کچھ یہ کیوں نہ وہ فلاں فوتگی ہو گئی، فلاں کام پی گیا، یعنی یہ فرضیت جس وقت بندہ 3 جمعے چھڈے نا تو پھر اگوں بندے کا دل ہی نہیں کرتا، دل کرے بھی تو وہ کو ایسا کام پی جاتا وہ جمعے علی نہیں ہوتا۔ اگے سورہ المنافقون، اس سورت کے اندر سورت کی ابتدا میں منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی زمانی اقرار اور باطنی کفر، جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کر ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگنے اور ان کے دشمن اسلام اور ان سے خبردار ہونے کا بیان فرمایا گیا۔ رئیس المنافقین کی رضا سرائی کے جواب میں عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت میں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا موت سے پہلے یعنی موت سر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، ورنہ فرشتہ اجل کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے، میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت کا وقت مقرر آنے پر کسی ایک کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آگے سورہ التغابن ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا ایمان والیاں کا، فرمایا تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، یعنی بعض اوقات اہل عیال کی محبت، غلبے اور ان کی ناجائز فرمائشیں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور جہاد سے قدم روک لیتا ہے۔ یعنی بعض ایسی چیزاں ہیں کہ جنہیں ساڈے اندر بھی آئلوں کے اولاد دی آزمائش اتنی ہے کہ وہ محبت اتوں تک ہے کہ اسی ایسا چیزاں ہونی جنہوں اسی اپناندے نہیں، چھڑ دینے۔ مثلا وہ ایک مثال ہے کہ کسی دی شادی ہوئے نا تے جس وقت مسجد آوے نا اس وقت دین نظر آتا ہے، جے مولوی ٹائم تے نماز نہ پڑھان تو یہاں کوئی ہو جائے، لو جی انہوں پتہ نہیں بس کیڑا دین بھی ضروری ہے، بس ٹائم دی پابندی، فلانی پابندی۔ دوجی یہ جدن میلاد شریف دا دن ہوئے نا، لو جی یہ ہن من دیگاں پکانیاں تے یہ جھنڈے لانے تے یہ فضول خرچی نہیں۔ تو میں کہا جیڑی فضول خرچی وہ کدی نوں گنی جیڑی اپنے پترے دے وواہ تے لا چھڑ دے،
یعنی وہ خسرے تے وہ دمچڑ بلا کے ہیں وہ کدی نہیں کسی نہیں کدی گنیا. نکاح تے سنت ہے وہ تے تھوڑے جہے پیسوں بھی ہو جاتا ہے, تھوڑے جہے پیسوں بھی ہو جاتا ہے. کوئی ضروری ہے وہ لکھیں ہی لائے جان یا یہی اس واسطے فضول خرچی جس کام بھی ہوئے فرمایا یہ فضول خرچی شیطان دا کام تے جڑا شیطان دے قدم فرمایا ایمان والے ہو تسی شیطان دے قدم بقدم نہ چلو, اگر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ. اگے سورہ طلاق اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے طہر میں انہیں طلاق دو, یعنی طلاق کے بعد عدالت کا حساب رکھنا یعنی عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں مختلف اس کے احوال بیان فرمائے گئے. اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فقہ کے اندر بھی جو طلاق دے مسائل فرمایا جس عورت کو ماہواری نہ آتی ہو اس کی عدت 3 مہینے ہے. قرآن میں ایسی عورت کو اسما کہا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس اندر جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے, یعنی عدت وفات ہر صورت میں لازم ہوگی. بعض اوقات خواتین جاہل خواتین ساڈے اندر زمانے جاہلیت دیاں رسماں پائے جی 40 قدم نال میت دے ٹرے تے او عدت ختم ہو جاندی ہے. نقل کفر نہ کفر نہ باشد اللہ دا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ دیاں حدود نو تو جڑیاں اللہ تعالیٰ دیاں حدود اسی ظاہر کراس کردے ہیں تو پھر اللہ دا عذاب ہوندا ہے. عذاب اس تو وڈا کیڑا کہ اسی آپ نہ اہل ساڈے حکمران نہ ہے تو ملک دا حال کی ساڈا حال کی. آگے سورہ کریم مدنی صورت نبی علیہ السلام نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہ سے شہد نہ کھانے کی قسم فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کر کے قسم توڑ لیں. ازواج رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا جو فرما بردار ایماندار اطاعت گزار توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی روزہ رکھنے والی شوہر کی خدمت کرنے والی نیکوکار ہوگی. ظاہر ہے ان کی نوبت نہیں نوبت تے آئی نہیں ازواج پاک دن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام دی بیویاں دا ذکر فرمایا. ذکر کیا کہ کفر کے سبب قرب نبی سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا, قرب نبی سے بھی ان کا فائدہ نہ ہوا, یعنی نبی دیاں بیویاں مگر فائدہ نہیں ہوا. وجہ کی کفر آئی. کفر ہوئے تو نبی دی صحبت بھی کام نہیں دیندی, صحبت بھی ادن کام دیندی ہے جدن ایمان دی دولت ہوئے. یعنی آسیہ زوجہ فرعون کا ذکر ہوا ایمان کے سبب. اگے پیچھے اسی پڑھیا ہے کہ یہ وہ خواتین وچوں جس طرح حدیث پاک دے اندر آندا ہے نا حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سیدہ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا مقام اور مرتبہ حدیث پاک دے اندر. اسی طرح جنہ خواتین دا حدیث پاک دے اندر فضیلت آئی ہے نا انہوں نے اندر آسیہ زوجہ فرعون دا بھی ذکر آیا ہے. یعنی خواتین دا ذکر جنہ 3 خواتین پاک دامنی دا تے اطاعت گزار دا جنہ دا ذکر آیا نا وہ دے وچ. اچھا وہ دی وجہ کی ہے بیوی اگرچہ وہ فرعون دیاں حضرت آسیہ لیکن نسبت کی ہے اللہ دے نبی نال نسبت آئی. ایمان لے کے لیکن اپنے ایمان دا اظہار نہیں نہ کیتا. یہ اللہ دی حکمت آئی کہ انہیں ایمان دا اظہار نہیں کرنا لیکن انہیں نسبت آئی اللہ دے نبی نال تے قریب ان کا نقصان نہ ہو سکا. اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ کی پاک دامنی اطاعت گزار کا ذکر یعنی فرمایا. اسی طرح اگے ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردوں میں بہت کامل ہیں اور عورتوں میں 4 کاملہ ہیں. یعنی مردوں وچ
جنہاں وچ کامل مرد نو انہاں دا ذکر فرمایا، تے خواتین وچوں جڑیاں عظمت والیاں او دے وچ آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، حضرت سیدہ ام المومنین، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نا عورتوں پر ایسی یعنی انہوں نے فضیلت عطا فرمائی گئی یعنی خبر اگے 19ویں پارے دی اپنا 30ویں پارے دی سورہ ملک، اس حدیث پاک کے اندر یہ بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی، حفاظت کرنے والی صورت ہے۔ شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ یہ بندہ صورت جڑا ہر روز بغیر کسی اتجاج تو بغیر کسی چھٹی تو یعنی لگاتار اپنی روٹین بنا کے کہ میں یہ سورہ ملک دی تلاوت کر کے راتی سونا ہے۔ اکثر بندے ہیں ایسے کہ جڑے ہر روز روٹین نال حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی آن وہ انہوں نے کسی جگہ خیمہ لایا، تے جدن خیمہ لایا نا رات کو ستے تو انہوں نے زمین وچوں سورہ ملک پڑھنے دی آواز آئی، تو صبح انہوں نے یہ ماجرا سارا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرن والا اہل قبر والا جڑا ہے وہ دی زندگی کے اندر وہ معمول آئی کہ وہ رات نو سورہ ملک پڑھ کے سوندا سی، وہ برکت ہے کہ وہ اج بھی قبر کے اندر سورہ ملک پڑھتا ہے۔ یعنی یہ قرآن دی عظمت مننے واسطے تیار نہیں تو قبر دی عظمت ہے نہ کی مننی، وہ جڑا قرآن پڑھے وہ بھی عظمت ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت دے آخر دے اندر ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر آئے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون تمہیں لا کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافران دی طرف اشارہ کیتا نا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نے فرمایا اے میرے حبیب انہاں کوڑے پوچھ کہ اگر ڈاڈا سویڑے پانی جڑا ہے اس زمین تو تھلے اگر یہ لے جائے تو پھر اس نو تاں کون لے کے آنا ہے، اس نو تاں کہیں لے کے آنا ہے۔ اسی طرح اگے سورہ القلم میں اس صورت دے اندر اس صورت دے شروع وچ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم اور ارکان کفایہ قد کے فرشتوں کی قسم کفارہ کا الزام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں، یعنی سورہ القلم دے اندر نا یہ جڑیاں پہلی آیات نو نا ولید بن مغیرہ کافر آئی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معاذ اللہ مجنون آکھیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صرف ایک کو آکھیا نا کہ مجنون ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ دیاں خوبیاں گنائیاں با او دے اندر جڑیاں خوبیاں او دے اندر عیب جڑے یعنی ولید بن مغیرہ دے اندر عیب نے صرف اس آکھیا با حضور نعوذ باللہ یہ مجنون نو، تے اللہ تعالیٰ نے او دے پھر عیب گنائے اس صورت اندر۔ علماء فرماتے ہیں کہ 9 عیب ولید بن مغیرہ دے نازیبہ کلمات کے رد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 9 اوصاف گنائے، یعنی عیب اللہ تعالیٰ نے وہ گنوائے، 9 عیب اللہ تعالیٰ نے گنوائے۔ وہ نواں عیب جڑا ہے نا وہ یہ کہ اتلم بعد ذالک زنین، اخلاق مصطفیٰ کی عظمت مخلوق کے پیمانے سے نہیں بلکہ خالق کے پیمانے سے ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی عظمت ہے نا وہ مخلوق دے یعنی پیمانیاں وچ نہیں بلکہ عظمت تے وہ ہے کہ جڑی اللہ نے اپنی حبیب دی بیان فرمائی ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار چاہتے تھے کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے ریات یعنی بری باتیں تاکہ وہ بھی جواب اسی باتوں میں دیں، ایسا نہیں کر سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں، اس کے خلاف ایک دشمن رسول مفسرین کے مطابق ولید بن مغیرہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجنون کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ 9 عیب گنائے۔ 9واں عیب پتہ کیڑا سی وہ ہے جی اتلم بعد ذالک زنین ان کان ذا مال و بنین۔ 9واں عیب یہ آئی
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ترجمہ اج تک کسے نہیں کیتا اتل بعد ذالک زنیم، یہ اصلی خطا حرامی ہے۔ فرمایا میرے حبیب دے خلاف وہی بکے گا جدی اصلی خطا حرامی ہے۔ یہ ترجمہ اتنا ہی ہو سکتا ہے مسجد وچ بہ کے جدی اصلی خطا حرامی ہوئے وہ حضور دے خلاف بکدا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی آکھیا اتل بعد ذالک زنیم۔ کہ مفسرین فرماندے ہیں ولید بن مغیرہ نے پھر اپنی ماں کو جا کے پوچھا اللہ رب نے آکھیا کہ یہ اصلی خطا حرامی ہے، دس میری اصلی خطا حرامی ککن ہے؟ اس پھر مفسرین نے پھر وضاحت لکھی تفاسیر دے اندر کہ وہ ماں نے دسیا انج توں حرامی ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معلوم ہویا کہ جیڑا بھی بندہ جناب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی گستاخی کرے وہ دی اصلی خطا حرامی ہوندی ہے۔ تے ایدے وچ یہی علماء فرماندے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی بھی کوئی گستاخی کرے وہ دی بھی اصلی خطا حرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک دین مقدس اور بابرکت گھڑیاں کو